اللہ العزیز آپ کے سامنے نیک صحبت، الرفقۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی صحبت کا اثر انسان پر کیسے ہوتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ کچھ دیر آپ کے سامنے باتیں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ انسان فطری طور پر نیچر اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان ضروری ہے اپنی کمیونٹی میں اپنے دوست بناتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ میں یا برے لوگوں کے ساتھ میں کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے رہتا ہے، جس میں دنیا اور آخرت ہر چیز کی بات چیت صحبت سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے، سیکھتا بھی ہے زندگی کے طور طریقے، ایجوکیشن بھی سیکھتا ہے۔ تو صحبت کے ساتھ میں ہر اعتبار سے انسان محتاج ہے اپنے ارد گرد میں جو لوگ ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ اپنے اپنے دوست بنائیں۔ تو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، جیسے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جگری دوست، خاص دوست جو ہوں گے سب کے سب قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں جو دوستی تھی وہ سب دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے یا دنیاوی چیزوں کے لیے، خود غرضی کے لیے دوستی کرتے تھے، لیکن ان کی دوستی دنیا میں جو تھی وہ آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ متقی لوگ۔ متقی لوگ یہاں بھی دوست ہیں، وہاں بھی دوست رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی دوستی میں متقی لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور اسی طرح سے جو انسان برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا سورہ فرقان میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ ہائے ہائے میں کن لوگوں کی دوستی میں تھا، کن لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اب اس کی صحبت میں اس کی باتوں کو نہ سنا ہوتا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی، اس کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس کرے گا کہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایسا ہوگا، اور اپنا ہاتھ چبائے گا، چباتے چباتے پوری انگلیوں سے لے کر پورے منڈے تک چاپ کے کھا جائے۔ افسوس جیسے آدمی افسوس میں انگلی کترتا ہے وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ زندگی میں خاص طور پر نوجوانوں کو اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے کیسی صحبت میں بچے جا رہے ہیں ان کی نگہداشت کریں، ان کی تربیت کریں اور ان کا خیال رکھیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، جہنم میں لوگ کہیں گے ارے آپ کی صحبت کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ مصیبت جہنم میں آ گئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ آتے۔ وہ کہیں گے بھئی ہمیں تو ایسی ہی عادت تھی بری، اور تو آپ کو بھی ہم نے برے کر دیے، اب ہم اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھا اصحاب کہف کا ذکر سورہ کہف موجود ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے جو آپس میں پیار محبت دوستی ایمان کے خاطر انہوں نے اپنے ملک کو، اپنے تمام حکومت کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر غار میں پناہ لیا تھا، اور ان کی صحبت میں ایک کتا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا کے وہ بھی غار میں ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کی تعریف قرآن کے اندر خامسہم کلبہم ثامنہم کلبہم، اللہ نے کتے کا ذکر فرمایا۔ صحبت نیک لوگوں کی جب وہ 300 سال سے زیادہ سوتے رہے، کتا بھی ان کے ساتھ صحبت میں سوتا رہا، سبحان اللہ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، اور اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث فرمائی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء، نیک آدمی کی صحبت کی مثال اور برے انسان کی صحبت کی مثال کیسی ہے؟ کحامل المسک و نافخ الکیر، خوشبو مشک پرفیوم بیچنے والے کی اور دوسرا بھٹی چلانے والا، لوہے کی بھٹی چلانے والا. کیونکہ حامل المسک اما ان یحذیک، آپ اس کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی. نیک انسان کی صحبت اللہ والے کے پاس سے گزریں گے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی زبان میں سچائی ہے، جس کے اندر شرافت ہے، عزت ہے، کرامت ہے، اور وہ انسان باعزت ہے، وہ سوسائٹی میں باصلاحیت ہے، اس کے پاس آپ گزریں گے تو آپ کو اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں معاشرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اخلاق، جن کی خاندانی عزت اور شرافت اور اس کی صلاحیتیں سب مشہور ہیں، تو لوگ دیکھتے ہی اس کو خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کی صحبت کو دیکھنے کے بعد جیسے اس نے آپ کو خوش کر دیا. یا یہ کہ دوسری چیز، آپ نے عطر والے سے عطر خریدا، پرفیوم خریدا، تو آپ کے پاس اس سے کچھ باتیں سنی، کچھ نیک چیزیں سیکھی اور کچھ علم حاصل کیا نیک آدمی سے، تو آپ کو نیک راستے پہ چلنے کا موقع ملے گا. یا یہ کہ آپ نے کچھ نہیں خریدا، تھوڑی دیر اس کی صحبت میں بیٹھے، جب تک آپ اس کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے اس کی عطر کی خوشبو آپ کو خوش کرتی رہے گی. تو نیک انسان آپ کو برائی نہیں سکھائے گا، یا تو آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گے، یا ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، اخلاق سیکھیں گے، سچائی سیکھیں گے. اگر یہ کچھ نہیں سیکھا، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے ایسے لوگوں کی دوستی ہم اپنائیں جو ہمیں نیک راستے پر چلائے، اطاعت و عبادت میں ہمارا ساتھ دے اور ہمیں سچائی کا راستہ دکھائیں، زبان ہماری اچھی ہو، اخلاق ہمارے اچھے ہو، اور ہمارا مستقبل اچھا ہو، اور ہمارا مقام آگے جا کے مقام اور منصب والے بنے. اور دوسرا نافخ الکیر، لوہے کی بھٹی میں لوہا گرم کرتا ہے. اگر آپ اس کی صحبت میں، برے انسان کی صحبت، اس کی بھٹی والے کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے تو اس کی چنگاری اڑے گی، آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، وہ کپڑا جلا دے گا. اگر آپ نے اس کی صحبت میں بیٹھا برے انسان کی، تو کچھ نہ کچھ آپ کو بری عادت آپ کے اندر ڈال دے گا. اگر بری عادت آپ نے سیکھا نہیں، لیکن کم از کم اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے گناہوں کی بدبو آپ کے کپڑے میں آئے گی، یعنی دھواں کی بدبو آپ کے کپڑے میں آئے گی. تو برے انسان کے ساتھ تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے تو اس کے گناہوں کا پرتو، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے اوپر ہوگا، بدبو آئے گی آپ کے اندر گناہوں کی. اس لیے برے انسان سے دور رہنا چاہیے. دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو سکھائیں، لیکن یہ کہ اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس سے دوستی نہیں کرنا ہے. اس لیے علماء کرام نے کہا بدعتی جو انسان ہے اس کی باتوں کو نہ سنو، ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ورنہ اس کی صحبت کا اثر کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ کی توحید کو خراب کر دے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو اپنائیں جس سے ہمارا ایمان بڑھے، علم بڑھے، اخلاق بڑھے، نماز کی پابندی میں ہمیں تعاون کرے. اور ایک خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مثال مشہور ہے. تو اسی طرح سے انسان کو دیکھ کر انسان سیکھتا ہے. اسی صحبت کا نتیجہ ہے کہ کتنے لوگ اہل حدیث ہوئے، اسی صحبت کی وجہ سے. بھئی کیا بات ہے، ہم میں آپ میں کیوں فرق ہے؟ بھلے کوئی فرق نہیں یار، صرف یہ کہ یہ کتاب و سنت کے اندر یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، سنتے دیکھتے سبحان اللہ وہ آدمی بدل گیا. مجھے ایک شخص ملا شادی میں، وہ بلاری کے اندر ادونی کے اندر، وہ بولا میں پکا خبر پرست آدمی تھا، ٹیچر کا اپوائنٹمنٹ ہوگا گورنمنٹ کا، اور مسجد کے بغل میں روم لیا اس نے، وہ مسجد تھی اہل حدیث. بولا 1 مہینہ 2 مہینے میں تڑپتا رہا، یار یہ کہاں میں آگے پھنس گیا یہ وہابیوں کے بیچ میں. 2 مہینے زبردستی میں جمعہ کا خطبہ سنتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن بعد میں میرا ٹینشن، بولے یار یہ تو سب صحیح بول رہے. آہستہ آہستہ بولا پھر میں اہل حدیث ہو گیا، صحبت کا اثر. اسی طرح سے
یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو دیکھا ارے بڑا نیک آدمی ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے دوستوں کو، ان کی صحبت کی، سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو انہوں نے ان کو دعوت دی، توحید کی، بدل دیا۔ اور یہاں بھی کئی ہمارے جانے پہچانے نوجوان ہیں، گورنمنٹ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، جیل کے قیدیوں کو سب بدل دیا اس صحبت کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے بہت واقعات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک تو پیدا کیا، اور دوسری ماں جنہوں نے ان کو پالا پوسا کون ہے؟ فرعون کی بیوی، مسلمان ہو گئے۔ تو بچے کی صحبت ماں کو بدل دیا، جی پالنے والی ماں۔ اور اسی طرح سے بے شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس قرآن کے اندر، سنت رسول اللہ کے اندر۔ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله۔ اللہ نے کہا اے نبی، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ کے اخلاق سخت ہوتے، آپ کا معاملہ اچھا نہ ہوتا، تو لوگ آپ کے اطراف میں جو جمع ہیں نہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے آپ پر کہ آپ کو اللہ نے ایسے بنایا۔ اب جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کی غلطیوں کو کبھی پکڑنا نہیں، معاف کر دو، اور آپ اپنے معاملات کو اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، رحمت للعالمین، آسمان والے پیغمبر، ان کو حکم ملا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے معاملات میں مشورہ کرو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام، اللہ کی وحی اپنی جگہ ہے، لیکن معاملات میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عائشہ پر تہمت لگی، لوگوں کو بلا کے مشورہ کر رہے، بولے کیا بات ہے، ایسا ایسا۔ تو صحبت بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت ہو جو ہمیں روشنی کا راستہ دکھائے، ظلمتوں سے نکالے، تاریکیوں سے ہٹائے، اور اپنا ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہمارا تعاون کریں، مدد کریں، ایسے لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، امام ترمذی نے حدیث کو بیان کیا ہے، الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہے ویسے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی تم میں سے اس بات کو دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اور آج بھی پتا ہے آپ کو، اچھے دوستوں کی صحبت میں، آج ہمارے جو کالجوں میں ٹرین کیے ہوئے لوگ، ٹرین اسٹوڈنٹس لڑکیوں کو صحبت دوستی کرتے ہیں، ان کو کولڈ ڈرنک پلانا، آئس کریم کھلانا، پیزا کھلانا، دوستی بنانا، پھر غیر مسلموں کے حوالے کرنا۔ ٹرینڈ، بلکہ کالج سے اسٹوڈنٹ بتائے کہ ایسا ہو رہا ہے کالجوں میں۔ ڈرگس، مسلم اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ بنا کر آپ کو بہت سارے ڈرگس عادت ڈالی جا رہی ہے۔ مسلمان خواب غفلت میں ہے، پتہ نہیں ہے ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کی دوستی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی، جب پتہ چلا کہ روکنے کی کوشش کی تو چلے گی۔ صحبت تو آج ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں میں کہ اس بات کو ہم ٹٹولیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو، کہ کہاں ہماری اولاد جا رہی ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی، ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے روز اول جب انسانوں کو پیدا کیا تو جب انسان دنیا میں آیا تو وہاں جو روحیں آپس میں ایک دوسرے کو محبت پہچان تھی، اچھے لوگوں کے ساتھ میں اور برے لوگوں کے ساتھ میں۔ دنیا میں جیسے کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں مانتا اس سے ملنا، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کو دیکھتے ہی میرا دل اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کئی دلائل قرآن و سنت کے اندر، جیسا کہ آپ نے سنا، صحبت بڑی چیز ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، یعنی نیک انسان کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور
علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی قصہ بیان کیا کہ ایک مٹی جس کے اندر گلاب کی خوشبو تھی، بولے دوسری مٹی نے کہا تیرے اندر گلاب کی خوشبو کیسے آ گئی؟ کہا میں گلاب کے درخت کی صحبت میں رہتی ہوں تو مجھے اس کی پتیاں گرتی ہیں تو میرے اندر بھی وہ گلاب کی خوشبو آ گئی۔ تو اس طرح سے آدمی کو اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہا دیکھو خبردار، آپ کو دوستی کرنا ہے تو مومن سے کریں، بدعتی سے نہیں، مشرک سے نہیں، کافر سے نہیں، غیر مسلم سے نہیں۔ اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ اور کھانا اپنا کبھی کسی کو کھلانا ہے، چائے پلانی ہے تو نیک انسان، متقی انسان کو کھلاؤ۔ غیر متقی، منحوس، بے نمازی، بے دین، اگر آپ نے اس کو کھانا کھلایا آپ کے کھانے کی برکت چلی جائے گی۔ اور وہ انسان جو بے ایمان ہے، ایسے انسان کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ کب ہے؟ جب آپ خوشی سے کسی کو گھر بلا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ باقی عام کھانا کھلانا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، قیدیوں کو، قیدی غریب لوگ ہیں، محتاج ہیں، سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، نیک ہے، برا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو کھانا کھلانا ہے، آپ کو اجر ملے گا۔ یہ عام کھانا کھلانے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو کہا مجھے نصیحت کیجیے، کہا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام سے لوگوں میں محبتیں، اخلاق پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان کی اصل چیز ہے۔ اور وصلوا الرحم، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں۔ واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر 2-4 رکعت نماز پڑھ لو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں 2 باتیں ہیں، ایک تو صلہ رحمی کرنا، ہر ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے، آپ جو کر سکتے ہیں کریں۔ دوسرا ایک کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانے کا کامن ایک حکم ہے، لیکن اپنے گھر بھی جب کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں تو کس کو بلانا چاہیے؟ نیک آدمی کو بلانا چاہیے، برے لوگوں کو نہیں۔ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، اور اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت، جو دیندار ہیں، ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، اعمال والے ہیں، نمازی ہیں، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے کائنات بدل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے، نئے مسلمان، کیسے داخل ہوئے؟ صحبت کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ دوستوں کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے آپ کا اخلاق، آپ کا حسن سلوک، آپ کا کیریکٹر، آپ کا لوگوں کے ساتھ میں زبان، کردار، سب ایسا ہونا چاہیے جس سے اسلام پھیلتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، معاشرے کے اندر خوشبو پھیلتی ہے۔ اور اسی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا۔ اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال ہے، آپ کو بتاؤں، ایک مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ساری زندگی خدمت کرتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی یہ چچا مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن آخر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو وہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اور عبداللہ بن ابی بن خلف اور ابو امیہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یا چچا آپ ایک بار یہ کلمہ پڑھ لو، اشہد لک عند اللہ، میں تمہارے لیے گواہی دوں گا اللہ کے پاس میں، ایک بار پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل عبداللہ بن ابی امیہ کہتا ہے ابو طالب عبد المطلب کا دین چھوڑ کر جائے گا؟ کچھ نہیں بولا۔ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار وہ
کراس کرتے ہو. آخر میں جب کلمہ نکلا آخری زبان پہ علی ملت عبد المطلب، یہ کہہ کر جان نکل گئی. نبی کو بڑا دکھ ہوا، بڑا کہا میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کروں گا. اتنے احسانات تھے، 50 سال خدمت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ نے کہا ما کان للمشرکین، ما کان للمشرکین، کہا مشرکین کے لیے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے، مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ناممکن ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مشرک ہیں، اگرچہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ذکر کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن میں کئی بار ہے. لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو دوستو صحبت کا اثر کتنا بڑا ہوتا ہے. دیکھیں وہ خدمت 50 سال ان کے اشعار ہیں ابو طالب کے، جس میں انہوں نے اپنے بھتیجے کے دین کو سچا کہا مگر ایمان نہیں لائے. کتنا دکھ ہوا اللہ کے نبی کو، بہت دکھ ہوا. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا آپ دعا کی کوشش نہ کریں. اور دوسرا یہ کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ ہدایت دینے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ایمان والا بنانا آپ کا کام نہیں ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، راستہ دکھانا آپ کا کام ہے. دلوں کو پھیرنا، ایمان والا بنانا اللہ کی ذات ہے، توفیق اللہ کی طرف سے، اور ہدایت رہنمائی آپ کی ہے. تو اس طرح سے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت کو اپنائیں جس سے ہمارا ایمان بڑھے، علم بڑھے، عبادت بڑھے، نیک صالح بنے اور برے اخلاق سے دور ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال، ہماری عورتوں کی، ہماری بیٹیوں کی. خاص طور پر آج جو معاشرہ ہے، اسٹوڈنٹس پڑھنا مجبوری ہے، پڑھنے کے لیے ہم بچوں کو کالج بھیجتے ہیں، لیکن کالجوں میں یہ جو مختلف قسم کے آرگنائزیشن ہیں وہ لیڈرشپ کرتے ہیں اور فنڈ دیتے ہیں ان کو تاکہ اسٹوڈنٹس کو بگاڑیں. بہت زیادہ آج بگاڑ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اور ان کے لیے اچھی صحبتوں کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.